بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرۂ ارض پر بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس یعنی شیطان ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور نسل کو قیامت کے دن بنی آدم کی اولاد کو ناکام کرنے پر لگا رکھا ہے۔ لیکن خاندان ابلیس ہی میں وہ کون سا شیطان تھا جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ دوران ملاقات اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات کی، کیا بتایا، اور اب وہ شیطان ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق مٹی اور جنات کی آگ سے فرمائی۔ انہی جنات میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں تو کچھ لڑواتے ہیں۔ شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور رسول الثقلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا لاقیس کا، اور لاقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا وغیرہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے اقربا سے بدسلوکی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کیا، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔
اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور معوذتین اور سورہ شمس کی تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حاما، جس وقت میں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا لیکن حاما کی بابت کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حاما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔